الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع بصير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر درس قرآن.com کے اس عظیم پلیٹ فارم کے ذریعے آپ احباب کے سامنے حاضری ہو رہی ہے۔ قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیت آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دنیا میں بطور مہمان کے سمجھ لیجئے، جیسے کوئی کسی کے گھر پر مہمان آتا ہے تو وہ وہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، تو دنیا میں اللہ نے انسانوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم کتاب اللہ نے سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن عظیم الشان اتارا۔ اور یہ کتاب صرف کتاب نہیں ہے بلکہ یہ مکمل زندگی جینے، زندگی گزارنے کا ضابطۂ حیات ہے۔ جو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، کیا پیغام دیا ہے؟ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہاں تو ہم آگے بڑھنے کی دوڑ لگائے ہوئے ہیں دنیا میں، اور نیکیوں میں بھی ہم آگے بڑھنے کی دوڑ لگاتے ہیں، اور وہ اچھا بھی ہے، جنت پانے کی دوڑ لگانا اچھا بھی ہے، اچھے اخلاق میں آگے نکلنے کی کوشش کرنا اچھا بھی ہے، مگر یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ ویسے تو آگے نکلنا، جیتنا، یہ اچھی بات ہوتی ہے، پر یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اور میرے نبی سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ دنیا میں تم آگے نکل کر جیت جاتے ہو، پر اگر اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلو گے تو پھر جیتو گے نہیں بلکہ ہار جاؤ گے، اور یہ ہار ایسی ہار ہوگی کہ بس پھر اس کے بعد جیت کبھی بھی تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے یہ سورہ حجرات قرآن مجید کی صورت دی، اور اس کی ابتدائی آیت میں یہ اصول اور قانون دے دیا۔ اللہ، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبیلے کے لوگ آیا کرتے تھے، تو آپ ان میں امیر مقرر فرما دیا کرتے تھے۔ یہاں جو یہ
آیت کا شان نزول ذکر کیا جا رہا ہے، حضرت شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کر دی کہ جی فلاں امیر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فلاں امیر ہونا چاہیے، رائے پیش کر دی۔ حالانکہ جب رائے لی جائے، رائے پیش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، پر یہاں رائے پیش کرتے ہوئے احباب کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی تو اللہ جل شانہ نے قرآن اتار دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہاں ہمیں درس مل رہا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات منعن اسی طرح ماننے کے پابند ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے۔ محترم ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول جو کچھ کہہ دیں، جو کچھ دے دیں وہ لے لو، جو کچھ کہہ دیں وہ سن کے مان لو، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول روک دیں اس سے رک جانا، یہ عین ایمان ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یاد آ گئی یہ بات، یہاں اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہم تو آزمائے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ مسجد کا ایک مسئلہ چل رہا ہمارے ملک میں، اللہ معاف فرمائے، ہم پہلے حیران ہو جایا کرتے تھے یہ بات سن کر، یار مسجد بھی کوئی بھلا گرائی جا سکتی ہے؟ یہاں ہمارے کراچی کا مسئلہ ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں اس آزمائش میں نہ مبتلا فرمائے، کیونکہ تمام ایمان والوں کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مگر یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسجدیں بنانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر عوام اپنی مرضی اور عوام اپنی مرضی کی عبادت کرنے کے لیے مسجدیں تعمیر کراتے ہیں اور پھر انہیں غیر قانونی قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنا۔ نہیں جی یہ تو غیر قانونی ہے۔ بھائی قانون کیا ہوتا ہے؟ قانون کہاں سے ملتا ہے؟ قانون اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ محترم ناظرین سے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں شریعت کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ یہ معاملہ ہم اس قانون سے حل نہیں کرا سکتے جو قانون ہے ہی برٹش کا۔ یار عجیب بات ہے، ہمارے ملک میں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا، وہاں ایسا مسئلہ ہو جائے، کہتے ہیں نہیں جی اس مسجد میں جو غصب کر کے جگہ لی گئی ہو اس میں تو نماز ہی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں پہلے جان تو لو کہ غصب کر کے لی گئی ہے۔ 41 سال ہو چکے ہیں، تمام قانونی تقاضے پورے کیے، بے شک وہ پارک کی جگہ تھی لیکن سوسائٹی نے اس کو مسجد کے لیے دے دیا، وہاں مسجد بن گئی۔ اب 41 سال کے بعد ہوش آیا۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ ہمیں بہت بڑے فتنے کی طرف گھسیٹ کر ہمیں بہت بڑے فتنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں ہندوستان میں بابری مسجد گرا دیں، حالانکہ وہ ہندو ہیں، ان کے قانون کے تحت ان کا گرا دینا ان کے قانون کے تحت درست بھی شاید ہو سکتا ہے، مگر ہم یہاں سے کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں آج ہمارے اپنے ملک میں مسجد گرانے کے لیے اس قدر عجیب انداز سے باتیں ہو رہی ہیں۔ ہر کوئی مفکر بنا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے، ہر اسکالر کو جو ہے بات کرنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ بھائی مسجد
پورے قانونی تقاضوں کے مطابق بنائی گئی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ یا تو بننی نہیں چاہیے تھی، لیکن جب بن گئی ہو، غیر قانونی جگہ پر بھی بن گئی ہو، تو پھر اس کو گرانا جائز نہیں ہے، اس کا تاوان ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو بھائی دین والوں سے پوچھنا ہے، یہاں ہم خود فلاسفر نہ بنیں، یہاں ہم خود اسکالر نہ بنیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کا دین جاننے والوں سے یہ مسئلہ معلوم کریں۔ میں نے یہ آیت پڑھی اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بھی بعض موقعوں پر آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو اندرون بیرون تمام خطرات سے محفوظ فرمائے، نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے ملک پاکستان عظیم وطن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا، یہاں اللہ اور اس کے رسول کا اللہ تعالیٰ قانون لائے، اور ہماری آنکھیں دیکھیں وہ ماحول کہ جب قال اللہ قال الرسول کی صدائیں گونج رہی ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سب سے بڑی بات مانا جا رہا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نکلنے کی کہیں بھی کوشش نہ کی جا رہی ہو، تو تب ہم کامیاب ہیں، تب ہم کامران ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنی اور اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس قرآن.com www.darsequran.com